السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء وعلى آله الطيبين وصحابه الكرام الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایسا تمہیں خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تمہیں خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے، اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے، تاریکی ظلمت نے میرے دن کو شب تار بنایا، حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، درود پاک پھر سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے، اور اس مبارک کلام میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ سب کچھ بیان فرمایا جو دونوں جہان کی کامرانی فیروز بختی اور سرفرازی کے لیے ضروری تھا۔
اسلام مکمل مذہب ہے۔ اس مذہب مہذب نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کی ہر معاملے میں، چھوٹے بڑے ہر امر میں رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ دور مادی ترقیوں کا دور ہے، دکھاوے اور ریاکاری کا دور ہے، فتنے اور فساد کا دور ہے، پرآشوب زمانہ ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کی بے باکیوں، بے راہ رویوں، بد کرداریوں، بد اتواریوں اور بد گفتاریوں کا سب کا مفصل ذکر فرما کر پہلے ہی سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ اس زمانے میں جہاں اور بہت سی بے احتیاطیاں اور خرابیاں مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان آئیں، وہاں یہ بھی ایک چلن چل گیا کہ جس نے جس کو چاہا اپنا دوست بنا لیا، جس نے جس کو چاہا منہ بھر کے اپنا دوست بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو بے احتیاطیوں کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی شخص حرام کام کرتا ہے تو آج کا مسلمان اسے حرام کام کرنے پہ مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ یہاں تک بھی دیکھا جائے تو یہ بداحوالی بھی اس درجے کی تھی کہ حرام کام پر تہنیت و تبریک مبارکباد پیش کرنا حرام، اشد حرام، بد انجام۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ شیطان پہلے مستحبات سے روکتا ہے، ایسے ہی شیطان پہلے ان امور میں ڈالتا ہے جن کی کراہت کم درجے کی ہے۔ اسلام میں احکام دو قسم کے ہیں، ایک مامورات جنہیں منجیات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کام جس کا حکم اللہ و رسول نے دیا، جن پر عمل کر کے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے ممنوعات جنہیں ہم مہلکات کہتے ہیں، وہ کام جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ان سے بچ کر دور رہ کر ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں، عافیت کی زندگی جی سکتے ہیں۔ شفاء العی فی السوال، اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ جاننے والے کا بھلا معلوم کرنے میں ہے، اور اس کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے علماء سے معلوم کرو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سوال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اس نے بند دروازہ کھولا اور اس خزانے سے وہ گوہر آبدار حاصل کیا جس سے وہ خود بھی فیض یاب ہوگا اور دوسرے قریبیوں کو بھی فیض پہنچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں العلم خزائن و مفتاحها السؤال، علم خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال کرنا ہے، اس کی چابی دریافت کرنا، معلوم کرنا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ اور ہنود و بے بہبود جن کے مذاہب باطل اور کفر خالص ہیں، آج ہمارا بھائی چارہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ہم یہ معلوم نہیں کرتے کہ یہ موقع مبارکباد دینے کا ہے یا نہیں، بلکہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اب مبارکباد چاہے عربی میں تہنیت کہہ کر دیجئے، اطیب التہانی، یا آپ مبارکباد انگریزی میں دیجئے یا اردو میں مبارکباد کہیے،
یا فارسی میں مبارکباد کہیے یا ہندی میں شبھ کامنائیں کہہ لیجئے، تقریباً سب کے معنی و مفاہیم کا حکم ایک ہے۔ اگر حرام پر مبارکباد دی تو حرام کا مرتکب ہوا، اور کارے کفر پر اگر مبارکباد دی تو کفر میں پڑا۔ آج کل کا معاملہ یہ ہے، اخلاق کو وسعت دو، ملنساری اپناؤ، بھائی چارہ اختیار کرو، اور بھائی چارے کی کوئی حد نہ رہی۔ بعض ناہنجار یہاں تک کہنے لگے کہ دیکھو عقیدہ مارنے والا نہیں پوچھتا، مسلم نام پر مارتا ہے۔ تو اب مسلکی اعتقادی اختلافات کو اٹھا کر رکھ دو اور سب کے ساتھ مل جل کر ایک ہو جاؤ۔ اگر ترقی کا یہی دور رہا تو وہ دن دور نہیں جب کہنے والے یہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، سب اللہ کی مخلوق، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے، سب آدم و حوا کی اولاد، آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اور بہن بھائی ہیں، تو پھر اب تفریق مذہب کو چھوڑ دو۔ تو اس آیت طیبہ میں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے حکم پر کون عمل کرے گا؟ اس کے پھر کیا معنی ہوں گے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اختیار کرتا ہے تو ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے گا۔ تو تمام مذاہب میں اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول نے پیغام اسلام دیا اور کلمہ طیبہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ اب غیر معبود کو اگر کوئی معبود مانے تو وہ تمہارا اپنا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے رب نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ و رسول پر، معنی یہ ہے تمام مامورات شرعی پر ایمان لاؤ، تمام مامورات اسلامیہ کو قبول کرو، تمام منہیات اسلامیہ سے رک جاؤ، جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے ان سے باز رہو۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ اس کی تفصیل آپ بار بار علماء سے سنتے ہیں، مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مومن وہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو معبودان باطلہ کی تکفیر کرے، انہیں معبود نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کے ساتھ ساتھ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے اسلام کی مضبوط گرہ تھامی۔ یہ نہیں کہ مسجد کے قریب سے گزرے تو سر جھکا لیا اور کلیسا کے سامنے سے گزرے تو سر جھکا لیا، یہ بھی آباد یہ بھی آباد، دشمن بھی شاد و آباد رہے، دوست بھی آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے راستے کو واضح طور پر بیان کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو جو راستہ حق ہے، دین حق ہے، وہ وہی ہے جس پر انبیاء رہے، صدیقین رہے، شہداء رہے، صالحین رہے۔ آج کل میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ کسی ہنود میں سے کسی اہل ہنود کا ذکر ہے، کسی عیسائی کا ذکر ہے، کسی شیعہ کا ذکر ہے، کسی بے دین بد مذہب کا ذکر ہے، کسی وہابی دیوبندی کا ذکر ہے، کسی چکڑالوی قادیانی کا ذکر ہے، تو منہ بھر کر کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے۔ سنو آپ کا رب عز و جل کیا فرماتا ہے،
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جزی نیست، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے تمہارا معبود۔ انما الہکم الہ واحد، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا معبود ایک معبود برحق ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور مومنین ہیں۔ کون ہے مومنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ بڑے خشوع خضوع والے، عجز و نیاز والے، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیات میں یہود و نصارہ اور مرتدین کے بارے میں، ہنود کے بارے میں فرمایا کہ انہیں دوست نہ بناؤ۔ اب ان کا تعلق ذکر ہو چکا جن سے ترک تعلق کرنا ہے، تو اس آیت میں اس کے بعد ان کا تعلق ذکر کیا جا رہا جن سے تعلق قائم کرنا ہے، جن سے رشتہ استوار رکھنا ہے، جن سے محبت کرنی ہے، جن کی حمایت حاصل کرنی ہے، جو تمہارے سچے ہمدرد ہیں، جو تمہارے معین و مددگار ہیں۔ وہ کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ ولیٌ سے بنا ہے، کبھی ولی بنتا ہے ولایتن سے اور کبھی ولی بنتا ہے ولیٌ سے۔ یہاں ولایتن سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ولایتن سے ولی ہو تو اس کے معنی ہوں گے والی، وارث، مالک، حقیقی مالک، اور یہاں یہ ولیٌ سے بنا، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارا دوست ہے۔ ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، قریب کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں۔ اب پڑھیے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار، تمہارا محبوب اللہ ہے۔ ولی کے معنی محبت کرنے والے کے بھی آتے ہیں، ولی کے معنی مدد کرنے والے کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور غور سے سنو، آپ کے رب عز و جل نے فرمایا انما ولیکم اللہ، یہ کیوں نہیں فرمایا انما یحبونکم اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا ینصرونکم اللہ؟ ولی کے معنی مدد کے بھی ہیں، اس لیے نہیں۔ ایسے لفظ کی ضرورت تھی بیان کے لیے جس سے محبت کے معنی بھی حاصل ہوں اور نصرت و حمایت و مدد کے معنی بھی حاصل ہوں۔ دوستی کے ساتھ نصرت و مدد بھی بیان ہو جائے، حمایت و مدد بھی بیان ہو جائے اور محبت بھی بیان ہو جائے۔ اگر یحبونا فرمایا جاتا تو معنی ہوتے کہ محبت اللہ ہی سے کرو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں اطاعت کا بھی حکم دیا اپنی اور اپنے محبوب کی، اور اتباع کا بھی حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے محبت کا بھی حکم دیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ سوال ہوتا ہے اطاعت کیوں کریں؟
اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو دوسری آیت طیبہ میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، حکم مانا، یقیناً وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اتباع کا بھی حکم فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ بڑا لذیذ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو اے محبوب آپ فرمائیے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اب تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور جب تم میری اطاعت و اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ و رسول کی اطاعت کامیابی ہے، اور اللہ و رسول کی اتباع، رسول پاک کی سچی اطاعت اتباع، یہ اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہاں اطاعت کا بھی حکم ہوا اور اتباع کا بھی حکم ہوا۔ اطاعت سے کامیابی کی بشارت دی گئی اور اتباع سے رب کی محبوبیت کی بشارت دی گئی۔ اور اس آیت طیبہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین تمہارے دوست ہیں، ان سے سچی محبت کرو، ان کی دوستی کرو، ان سے قربت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان سے دوستی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اسی آیت طیبہ کے بعد تسلسل سے ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جزئی نیست، اس کے سوا کچھ نہیں کہ مومنین کا تمہارا اللہ ولی ہے، اللہ دوست و مددگار ہے، اور اللہ کے رسول دوست و مددگار ہیں، اور مومنین تمہارے دوست اور مددگار ہیں۔ مومنین کون؟ ہر آدمی اپنے آپ کو اسلام والا کہتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہود و نصارہ سے امتیاز کرنے کے لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ مسلمان تمہارے دوست ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یا تو رکوع کے معنی خشوع و خضوع کے ہیں، نیاز مندی، عاجزی، انکساری، جھکے رہنا، خشوع و خضوع سے بارگاہ الہی میں، یا رکوع کے معنی اگر وہی رکوع ہو جو نماز میں ہوتا ہے تو اب یہ فرق بیان کرنا مقصود ہے کہ یہود و نصارہ کی نماز میں رکوع نہ تھا، رکوع والی نماز تو صرف مسلمانوں ہی کو عطا کی گئی، اس سے پہلی امتوں کی کسی کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ تو اب فرمایا گیا کہ وہ مسلمان تمہارے دوست ہیں جو رکوع کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ نماز اگر یہودی پڑھیں تو وہ بھی دوست ہیں، عیسائی پڑھنے لگے وہ بھی دوست ہیں، قادیانی پڑھیں وہ بھی دوست ہیں۔ وہ دوست ہیں جو رکوع والی نماز، وہ نماز پڑھتے ہیں جن کے دل بارگاہ الہی میں جھکے رہتے ہیں، خشوع و خضوع سے بھرے ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو دوستی کرے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وہ جو محبت کرے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، مومنین سے، وہ جو مددگار ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور مومنین کا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اب آیت طیبہ پر نظر ثانی کے لیے متوجہ ہوں۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں ہمارا فلاں دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا مسلمان مومن کا کوئی دوست نہیں، اس کا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مومنین ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ،
ہر شخص اپنے دوست کے مذہب پر اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فَلْيَنظُرْ لِمَنْ أَخَا لِلَّهِ تَعَالَى. تو دیکھ کس کو اپنا دوست بنا رہا اللہ کے لیے. کوئی آیا بھاگنا شروع ہو گئے پیچھے پیچھے. ارے پہلے یہ دیکھو یہ اللہ والا ہے یا نہیں, رسول اللہ والا ہے یا نہیں, یہ مومنین کا حامی و مددگار ہے یا نہیں. صرف نام والوں کو نہ دیکھو, کام والوں کی پہچان کرو. جب جان کی باری آتی ہے بڑے سنبھال کے بورڈ دیکھتے ہو, یہ ڈاکٹر جھولا چھاپ تو نہیں, ڈگری والا ہے یا نہیں, کہیں جان کو تو خطرے میں نہ ڈال دے گا. جھولا چھاپ سے دوا لینا نہیں چاہتے, لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو ہر ایک کے پیچھے لگ گئے. ایمان کے لیے بھی دیکھو, یہ نیم ملا تو نہیں, خطرہ ایمان تو نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے, انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا دوست ہے, وہی تمہارا حامی و ناصر ہے. ورسولہ, اور اس کا رسول. معاملہ کیا تھا؟ جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودی انہیں ایک میٹنگ کی, یہودیوں نے ایک میٹنگ کی اور قبیلہ بنی نضیر اور قریظہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عبداللہ ابن سلام ہمارے مذہب کے بڑے عالم تھے, وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, لہذا ان کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. کوئی ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم نہ کرے, جہاں وہ بیٹھے ہوں کوئی نہ جائے, کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے, واسطہ منقطع کر دے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض یہود و نصارہ کے ساتھ کاروباری حلیف تھے, ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور مومن کامل ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ میٹنگ کی کہ ان کا بھی بائیکاٹ کرو, یا یوں کہہ لو کہ دونوں معاملوں میں ایسا ہوا. یہ شان نزول ہے اس آیت طیبہ کا, اور اللہ کے محبوب کے سچے غلاموں کا طریقہ تھا کہ ہر معاملے میں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف رجوع لاتے تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کیا, یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہم سے دور ہونے لگے, اور یہودیوں نے تو یہاں تک کیا کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی میٹنگ کر کے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم سے وہ الگ تھلگ رہیں گے, ہم سے کوئی رابطہ واسطہ نہ رکھیں گے. ہم تو یا رسول اللہ الگ تھلگ ہو گئے, اکیلے پڑ گئے, ہمارے خاندان و قبیلے نے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی, تمہیں کیا غم ہے اگر فساق و فجار بد کردار تم سے دور ہوئے تو اللہ اور اللہ کا رسول اور مومنین تمہارے قریب ہو گئے. تمہیں کیا پریشانی ہے, کیا فکر و اندیشہ ہے؟ بے دینوں نے تم سے دوری اختیار کی, اور اللہ اور رسول کا اور مومنین کا صالحین کا تمہیں قرب عطا ہو گیا. برے دوست چھوٹے اور اللہ تعالیٰ نے اچھے دوست تمہارے لیے عطا کر دیے, تمہیں اچھوں کا ساتھ مل گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں تسلی دی. اور یاد رکھو, بے دینوں, یہود و نصارہ اور ہنود سے دلی محبت بہت بڑا خطرہ ہے. دلی محبت اور رجحان کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ کھاؤ پیو, اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ, ان کے ساتھ محبتوں کی مجلسوں میں شریک ہو, ان کی مذہبی پروگراموں میں شریک ہو, ان کی مذہبی مجلسوں میں شریک ہو, ان کے تہوار جو اسلام دشمنی پر منحصر ہیں ان کی خوشیوں میں انہیں مبارکبادیاں دو, گھل مل جاؤ, تو ان کا قرب نقصان دہ ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ. اس ہفتے میں بہت سے میرے بھائیوں نے, بہت سے سنی دوست احباب نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا, دیپاولی کی شبھ کامنائیں, یہ دینا, لکھنا, واٹس اپ کرنا, مبارکباد دینا, یہ کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ رد المحتار میں ہے کہ دیروز جو یہودیوں کا تہوار کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اس دن اگر کسی نے ایک انڈے کی برابر کوئی چیز خرید کر ہدیتاً انہیں دی تو اس نے ایمان سے اپنا ناطہ توڑ لیا, دائرہ اسلام سے خارج. یہ کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اس خوشی میں دیے جلائے, یہ ہے دیپاولی.
اب ہمیں یہ ہوش ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے باپ کا کوئی قتل کر دے اور وہ گھی کے چراغ جلائے تو ہم اسے مٹھائی کا ڈبہ دے کر مبارکباد دینے جائیں گے؟ کہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ علماء حقہ دین کی رہبری کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، بتانا ہمارا کام، ماننا آپ حضرات کا کام ہے۔ جو مانے گا نور و نجات، جو نہ مانے گا آخرت میں حساب و کتاب و عذاب۔ اللہ رب العالمین نے حق بیان فرما دیا، اللہ رب العالمین نے صاف بیان فرمایا۔ اور یہ جو وہابی اہل گہلے کہتے پھرتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ تمہارا کوئی مددگار، تو تم کیسے ولیوں کو مددگار اور دوست مانتے ہو؟ اللہ تو منع فرما رہا ہے۔ یہ آیت طیبہ اس کا رد کر رہی ہے۔ اب اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں، رب فرما رہا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے پر تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ عذاب دینا چاہے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کر کے تمہیں چھڑا لے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ صاف فرما رہا ہے کون ہے وہ جو تمہاری شفاعت کرے علاوہ اس کے کہ اللہ کی اجازت سے؟ تو میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنایا، وہ شفیع المذنبین ہیں بعطاء رب العالمین، باذن رب العالمین، اور وہ حامی و ناصر ہیں بعطاء بعطاء رب العالمین۔ تو اللہ کی عطا سے وہ حامی و ناصر ہیں۔ اور اس آیت میں جن کو منع کیا گیا وہ بت ہیں جنہیں تم معبود سمجھ کر پوجتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے مقابل تم کسی کو الہ مانو، مددگار جانو اور اپنا حمایتی اور دوست سمجھو، وہ ہرگز مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلہ کر۔ دون کے ساتھ جب ذکر ہوتا ہے تو معنی مقابلے کے آتے ہیں۔ اب اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان بے دینوں کو جواب دیا جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا اللہ مومنین کا مددگار ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ مومنین کے مددگار اور ولی ہیں، اور مومنین کے ولی اور مددگار ہیں، دوست ہیں، حمایتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بعض کے بعض ولی، دوست اور مددگار ہیں۔ معلوم ہوا انہوں نے اس آیت کے معنی نہیں سمجھے۔ صحیح معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مومنین کے مددگار اللہ کے رسول بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اور مومنین صالحین بھی ہیں۔ اور یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی کہ اللہ کی عطائیں اور نعمتیں آپ تک کیسے پہنچتی ہیں۔ ٹائم دیکھو، اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، سارا عالم اس کی نعمتوں سے مملو ہے۔ کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو بلا طلب بلا ارادہ عطا الہی فضل الہی سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے ایمان فطرت یوم میثاق میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور نظام قدرت دیکھو، اگر ان کے ہاں بھی چھوٹا بچہ مر جائے تو جلاتے نہیں، دفن کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ فطری نظام ہے۔ اور جب بچہ بے دین ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ویجعل ابوہ یہودیا ونصرانیا، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا ہنود یا جو بھی بنا دیں، وہ ان کی بد صحبت سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ کی قربت کیسے حاصل کرو گے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا،
رسول اللہ کی قربت حاصل کرو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ رسول پاک کی قربت کیسے حاصل کرو گے؟ وہ تو پردہ فرما چکے۔ رسول اللہ کے نائبین کی قربت حاصل کرو کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا، عالم حق سے مصافحہ کرنا گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس نے عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا میری اقتداء میں نماز پڑھی۔ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ تو اب اللہ والوں کی مجلس کی حاضری اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ تو جس نے اللہ کے رسول اور مومنین صالحین کو دوست بنایا، اللہ اسے اپنی جماعت میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور اللہ کی جماعت میں شامل ہونا کیسی نعمت ہے، قرآن ہی سے پوچھو۔ جنت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ کی جان قبض کی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نکل چلے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف، جو تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور پھر کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ فادخلی فی عبادی، میرے صالح بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا، صالحین کی جماعت میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور ان کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جا۔ اسی لیے علماء دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور عذاب نار سے محفوظ و مامون فرما، اور اپنے صالح بندوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اور اے بخشش فرمانے والے، اے غفار، ہماری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے صالحین کی دوستی، صالح مومن کا قرب۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں اعلان فرمایا کہ تمہارا مددگار اللہ، تمہارا دوست اللہ، تمہارا محبوب اللہ ہے، اور تمہارے محبوب اللہ کے رسول ہیں، تمہارے مددگار اللہ کے رسول ہیں، تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں۔ اب دائیں بائیں مت دیکھو، خراب دوستیاں مت گانٹھو، اور تمہارے دوست، تمہاری محبت والے، تمہاری مدد اور حمایت و نصرت کرنے والے مومنین ہیں۔ تو ایک نعمت تو وہ جو بنا طلب عطا ہوتی ہے، اور ایک واسطے سے مانگی جاتی ہے۔ پہلے شادی کرو پھر صالح بیٹے کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ صالح ماں کی گود میں صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ نعمت واسطے سے مانگی گئی۔ ایسے ہی ہزارہا مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو اپنے فضل سے عطا فرماتا، جیسے دھوپ ہے، ہوا ہے، اور وہ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے واسطے سے عطا فرماتا ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سب کچھ انہی کے توسل سے عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے واسطے سے ہر نعمت عطا کرتا ہے۔ دیکھو سرکار کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، ایقان ملا۔ سچ تو یہ ہے کہ رحمان بھی انہی کے دامن کرم میں آنے سے ملا۔ اور مومنین، اللہ کے رسول اور مومن کی محبت غیر فانی ہے، باقی رہنے والی، اور یہ باقی دنیا کی محبتیں سب فنا ہونے والی۔ منہ بھر کے کہتے ہو دوست، کام آنے والا نہیں، اور مومن کو دوست کہو تو مومن دونوں جہان میں کام آئے گا۔ ابھی آپ نے آیت سنی المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مومنات بعض کے دوست اور مددگار اور حامی ہیں۔ اور دیکھو انسان دنیا سے چلا گیا، مومن دعا کرتا، ایصال ثواب کرتا۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ یا اللہ اس کا اجر و ثواب جتنا اپنے فضل خاص سے عطا فرمائے،
جتنا تمام انبیاء و مرسلین کو عطا کیا، اولیاء کاملین کو عطا کیا، شہداء و صدیقین کو عطا کیا، اہل بیت پاک و اطہار کو عطا کیا، بنات مکرمات ازواج مطہرات کو عطا کیا۔ مولا جتنا اجر و ثواب سارے مومنین و مومنات کو عطا کیا، اپنے فضل خاص سے اتنا ہی ثواب میرے فلاں بھائی کی روح کو عطا فرما، اور اس کے یہاں کیا کمی ہے وہ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جو ثواب تم کسی کو پڑھ کر بخشتے ہو، جتنا جتنا سب کو ملتا ہے اتنا مجموعہ ثواب تمہارے نام عمل میں آتا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ لہذا میرے آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومۃ تدخل فی قبورها مع ذنبها وتخرج من قبورها لا ذنب علیہ۔ میری امت امت مرحومہ ہے، گناہوں میں لتڑی ہوئی دفن کی جائے گی، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ مومنین کی دعاؤں اور ایصال ثواب کی وجہ سے۔ یہ معنی ہے دوست ہونے اور مددگار ہونے کے۔ ایسے سے دوستی کرو جس کے دھرم میں فاتحہ حرام، فاتحہ کا تبرک کھانا حرام، اور منہ بھر کے کہو دوست ہے۔ یہ کائے کا دوست ہے؟ نہ زندگی میں فیض پہنچائے گا، نہ آخرت میں فیض پہنچائے گا، نہ قیامت میں فیض پہنچائے گا، نہ برزخ میں فیض پہنچائے گا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ یہ ہر عالم میں فیض رساں ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی عطا سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین ہی تمہارے سچے دوست ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔